بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا اپنا ماہر حیوان اور ڈاکٹر محمد عارف، آپ کا اپنا لائف اسٹائل ہیلتھ چینل۔ سب دیکھنے والے کسان دوستوں کو اور بھائیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کسان بھائیوں، آج ہم بات کریں گے جانوروں میں گرمیوں کے جہاں پر بہت سارے مسائل آتے ہیں، ان میں ایک سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے ہائپر تھرمیا یعنی کہ ہیٹ سٹروک۔ اس کو ہیٹ سٹریس بھی کہا جاتا ہے۔ سادہ الفاظ میں اگر میں اس کو مزید سلیس کر دوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جانور کو گرمی لگ جانا، اس کو دھوپ لگ جانا، اس کو لو لگ جانا۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے، اس کی بڑی بڑی علامات کیا ہیں؟ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جانور کا جسم کا جو درجہ حرارت ہے وہ 106 ڈگری فارن ہائٹ سے 110 ڈگری فارن ہائٹ تک چلا جاتا ہے۔ سانس جو ہے جانور کی اکھڑ جاتی ہے، سانس جو ہے لمبی لمبی لینا شروع کر دیتا ہے، زبان باہر نکال دیتا ہے، کھانا پینا بند کر دیتا ہے، دودھ کی پیداوار جو ہے وہ صفر ہو جاتی ہے۔ آج ہم اسی پہ بات کریں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کا شافی علاج کیا ہے اور اس سے بچاؤ کی تدابیر کیا ہے۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں کہ یہ ہوتا کیوں ہے۔ گرمیوں کے موسم میں جب شدید ترین گرمی کا دن ہو اور جانور جو ہے وہ غلطی سے جانے انجانے میں کہیں دھوپ میں وہ 5 سے 6 گھنٹے اس نے گزار دیے ہیں اور جانور کا جو جسم کا درجہ حرارت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ جانور کا جو جسم کا درجہ حرارت ہے اس کو کنٹرول جو قدرت نے اس کے اندر جو کنٹرول بنایا ہوا ہے وہ ہے ہائپوتھیلمس میں، یعنی کہ جانور کا جو دماغ ہے، جو سر ہے، اس کے اندر ہائپوتھیلمس ایک پارٹ ہے جو کہ جانور کے جسم کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرتا ہے۔ جو ہی درجہ حرارت جو ہے وہ 28 سے 29 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ باہر کا درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو ایسی صورتحال میں جو تھرمو ریگولیٹری سسٹم ہے، یعنی کہ ٹیمپریچر کو، درجہ حرارت کو برقرار رکھنے والا جو سسٹم ہے جو کہ دماغ میں اللہ پاک نے نصب کر رکھا ہے، وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور جانور کا درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اس میں خرابی ہو جائے، دوسرا اس کے دوران موسم جو ہے وہ بہت زیادہ گرم ہو، موسم بہت زیادہ گرم ہو اور اس میں بہت زیادہ نمی یعنی کہ ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہو تو پھر بھی ہائپر تھرمیا یعنی کہ لو لگ جانے والا جو معاملہ ہے وہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جانور جو ہے وہ بند کمروں میں آپ نے بند کر کے رکھے ہیں۔ بند کمروں میں بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے اور آپ کے پاس جو برآمدہ ہے وہ بہت چھوٹا ہے، جانور اس میں آپ نے زیادہ باندھ رکھے ہیں تو بھی جانوروں کا جو جسم کا درجہ حرارت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور تقریباً سبھی جانوروں کا بڑا ہوتا ہے۔ کچھ جو زیادہ اس کو لے جاتے ہیں ان کا ٹیمپریچر جو ہے وہ 106 سے 108-10 تک چلا جاتا ہے۔ اب جو بندھے ہوئے جانور ہیں، ایک آپ ذہن میں بات رکھیے کہ جو ایک جانور ہے وہ 24 گھنٹوں میں 1200 واٹ ہیٹ جو ہے وہ اپنے جسم سے خارج کرتا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ باہر کا جو درجہ حرارت ہے وہ 35 سے 40 ڈگری سیلسیس ہے اور جانور کی اپنی ہیٹ بھی موجود ہے، اور ایسی صورتحال میں اگر آپ کے جہاں اپنے جانور باندھ رکھے ہیں وہاں وینٹیلیشن جو ہے ہوا کا جو گزر ہے وہ پورا اچھی طرح سے نہیں ہے، کھڑکی دروازے آپ نے اچھی طرح سے کھول نہیں رکھے، تو یہ معاملہ جو ہے وہ درپیش آ جاتا ہے، ٹیمپریچر تو بڑھ جاتا ہے۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ نے جانور کو پانی بہت کم پلایا ہے، یعنی کہ اس کی پہنچ میں پانی نہیں ہے، اگر کھلا آپ نے اس کو پانی دے رہے ہیں تو پانی اس کی پہنچ میں نہیں ہے، تو پھر بھی جسم کا درجہ حرارت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ نارملی ان دنوں میں جو گرمیوں کے دنوں میں جو پانی پلایا جاتا ہے اس کی شرح جو ہم دیکھتے ہیں، اگر آپ نے باندھے ہوئے جانور ہیں تو کم از کم آپ نے دن میں 5 سے 6 مرتبہ ان کو ٹھنڈا پانی تازہ آپ نے ان کو پلانا ہے۔ اسی طرح آپ نے جانور کی ٹرانسپورٹیشن کر رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، پیارے کسان بھائیو، آپ جانور لے کے جاتے ہیں اور شدید قسم کی دھوپ ہے تو وہ بھی جانوروں کا جو تھرمو ریگولیٹری سسٹم ہے اس کو خراب کرتے ہیں، جانور میں ہائپر تھرمیا یعنی کہ لو لگ جاتی ہے اور جو جانور کا ٹیمپریچر ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، دوسرے لفظوں میں اس کو بخار بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ لبے لباب ساری بات کا یہ ہے کہ آپ نے گرمیوں کے موسم میں جانوروں کو بچانا ہے۔ اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرے جانور کو لو لگ گئی ہے، ہائپر تھرمیا ہو گیا یا ہیٹ سٹروک ہو گیا ہے؟ سب سے پہلی علامت یہ ہوگی کہ جانور جو ہے وہ اپنا سر جو ہے وہ اور کان جو ہے وہ نیچے کر دے گا اور پریشان ہوگا اور ڈل، اور جس کو ہم کہتے ہیں ڈل ہے، ڈپریشن، اس میں بہت زیادہ ڈلنس آ جائے گی، بہت زیادہ پریشان ہوگا جانور۔ جانور جو ہے سانس جو ہے وہ کھینچ کے لے گا، جیسے کہ ابھی آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ جانور جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس کی جو ناک سے بھی آواز آ رہی ہوگی اور اس کی جو پسلیاں ہیں وہ بھی اوپر نیچے ہو رہی ہوں گی۔ اگر اس سے بھی زیادہ جب ٹیمپریچر اور اوپر جاتا ہے تو جانور جو ہے وہ منہ کھول کے سانس لینا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اپنی زبان باہر نکال کے سانس لیتا ہے۔ جب باہر منہ کھول کے اور زبان باہر نکال کے سانس لیتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں پینٹنگ، اور یہ کافی عرصے تک جانوروں میں چلتا رہتا ہے۔ جانور کی
ناک سے اور منہ سے جو ہے جھاگ بہنا شروع ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن جانور کی بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے، اور ایک مخصوص قسم کی علامات جو کہ ینگ ڈاکٹرز اور پیراوٹ جو ہمارے ڈسپینسر حضرات ہیں ان کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اس کو آنکھ کی جھلی کو کھول کے دیکھیں گے تو بریک ریڈ ہوگی، یعنی کہ جس طرح اینٹ سرخ ہوتی ہے اس طرح وہ سرخ ہوگی۔ آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ جانور میں ہائپر تھرمیا یعنی کہ ہیٹ اسٹروک اس میں ہو چکا ہے۔ ہیٹ اسٹروک جو ہے وہ معمولی چیز نہیں ہے، جو ہی جانور کا جو درجہ حرارت ہے وہ 160 ڈگری سینٹی گریڈ پر پہنچ جاتا ہے تو جسم کے کافی سارے جو نظام ہے وہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ دماغ کی جو جھلی ہوتی ہے اس کی سوجن ہو جاتی ہے اور جانور کو دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، کومے میں چلا جاتا ہے اور حتیٰ کہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے جانور۔ جب جانور منہ کھول کے سانس لیتا ہے تو اس کی تیزابیت جو ہے وہ بہت زیادہ، ایسیڈیٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جانور کی۔ اب آ جاتے ہیں اس کے علاج معالجے کی طرف کہ آپ نے اس کا علاج معالجہ کیا کرنا ہے۔ ایسی صورتحال کہ جب آپ کو یہ معاملہ درپیش آ جائے کہ آپ کے جانور کا جو درجہ حرارت ہے وہ 106 سے 107-8 تک پہنچ چکا ہے، تو سب سے پہلا جو بیسک کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یک ٹھنڈے پانی سے جانور کو نہلانا ہے سارے کے سارے کو، اور خاص طور پہ آپ نے اس کے سر پہ پانی جو ہے وہ کم سے کم آدھے گھنٹے تک اس کو ڈالنا ہے پانی۔ ذہن میں یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ 10 منٹ کے بعد آپ کے جانور کا ٹیمپریچر جو ہے وہ 2 ڈگری فارنہائٹ نیچے آنا چاہیے۔ اگر یہ صورتحال نہیں ہو رہی تو پھر آپ نے جو اس کے سر پہ اور اس کے جسم پر آپ نے برف جو ہے اس کو ملنا شروع کر دینا ہے، حتیٰ کہ جو اگر ڈاکٹر حضرات جو ہے ہمارے ینگ وہ دیکھ رہے ہیں تو آپ نے برف جو ہے اس کو تھوڑی سی کرش کر کے اس کو توڑ کر برف کو باریک کر کے تو اس کے گوبر والی جگہ جو ہے اس پہ کم از کم آپ نے آدھا سے 1 کلو جو برف ہے وہ اندر آپ نے رکھنی ہے تاکہ ٹیمپریچر جو ہے وہ جلدی سے نیچے آ جائے، کیونکہ زیادہ دیر ٹیمپریچر اوپر رہے گا تو جانور کا سارا میٹابولک جو نظام ہے وہ خراب ہو جائے گا اور جانور کی موت جو ہے وہ بہت جلدی واقع ہو سکتی ہے اس میں۔ دوسری اس میں یہ ہے کہ جانور کو آپ نے جب پانی پلانا ہے تو اس میں آپ نے برف ڈال دینی ہے تاکہ اس سے بھی جو جانور کی جو ٹیمپریچر جو بڑا ہوا ہے وہ بھی کم ہو جائے۔ میڈیسن کے لحاظ سے آپ نے چونکہ جانور کی زندگی بچانی ہے تو آپ نے انفیوژن دینے ہیں انٹراوینس، یعنی کہ بذریعہ نس آپ نے اس کو ڈرپس لگانی ہے۔ سب سے بہتر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو 0.9% نارمل سلائن ہم اس کو کہتے ہیں 2 سے 3 لیٹر آپ نے اس کو بذریعہ نس دینا ہے اور ٹھنڈا کر کے دینا ہے۔ اگر جانور زیادہ کمزوری فیل کر رہا ہے اور لڑکھڑا رہا ہے زیادہ تو آپ اس کو ڈیکسٹرو سلائن لگائیں گے، یعنی کہ 0.9% سوڈیم کلورائڈ اور 5% اس میں گلوکوز ہوتا ہے جس کو ڈیکسٹرو سلائن کہا جاتا ہے۔ اس کی بھی آپ نے 2 سے 3 ڈرپس جو ہے وہ بڑے جانور کو آپ نے دینی ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے اگر جانور اور زیادہ کمزوری فیل کر رہا ہے تو آپ اس کو 10% جو ہے وہ ڈیکسٹروز جو ہے وہ بھی 2 سے 3 ادر ڈرپس آپ لگا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے اس کے جسم کو طاقت دینے کے لیے، انرجی دینے کے لیے، توانائی دینے کے لیے، اس کے میٹابولزم کو آپ نے بہتر کرنے کے لیے ملٹی ویٹامن جو ہے وہ ان کا استعمال کرنا ہے۔ ملٹی ویٹامن سب سے اچھا جو انجیکشن استعمال ہے وہ ملٹی وور جو ہے وہ آپ اس سے 20 سے 30 ml جو ہے وہ جانور کو بذریعہ نس تو آپ اس صورتحال میں اس کو نہ لگائے تو بہتر ہے، اس کو آپ انٹرا مسکولر جو ہے وہ یوز کر لیجئے۔ اگر آپ کے پاس یہ موجود نہیں ہے تو آپ انجیکشن نیوروبیان جو ہے وہ آپ جانوروں کو بذریعہ ڈرپ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دینا ہے اس کو بخار کم کرنے والی میڈیسن جس کو انسڈس کہتے ہیں، جس میں انجیکشن لاکسن ہے، انجیکشن میٹرم ہے، یہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ ساتھ ہی براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹکس کا استعمال کرنا ہے جس میں آکسی ٹیٹراسائکلین جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایماکسیسلین میں آپ اس کو دے سکتے ہیں، آپ کو ایماکسیویٹ کے نام سے یہ انجیکشن مارکیٹ میں آتا ہے۔ جانور چونکہ اس میں شاک میں بھی جا سکتا ہے، لڑکھڑا سکتا ہے، دماغ کی جھلیاں جو کہ اس میں سوج جاتی ہیں، تو اس میں آپ پھر ڈیکسا میتھازون جو انجیکشن، اگر آپ کا جانور حاملہ نہیں ہے تو ڈیکسا میتھازون آپ اس کو دے کر اس کو شاک سے باہر آپ نکال سکتے ہیں جانور کو۔ اب آ جاتے ہیں اس کی احتیاطی تدابیر کی طرف کہ آپ نے جانور کو گرمی سے کیسے بچانا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیجیے کہ جو جانور ہے جس طرح ہمیں گرمی لگتی ہے ان کو بھی گرمی لگتی ہے، جس طرح ہم ٹیمپریچر کو کنٹرول کرتے ہیں اسی طرح یہ بھی جانور بھی ٹیمپریچر کو کنٹرول کرتے ہیں۔ آپ جب بھی جانوروں کو باندھیں تو کھلی اور ہوادار جگہ پر باندھیں۔ اگر آپ کے ڈیرے میں کھلی اور ہوادار جگہ نہیں ہے تو کوشش کیجیے کہ جہاں پر آپ ان کو باندھ رہے ہیں تو آپ درختوں کا وہاں پر ضرور انتظام کر کے رکھیں اگر آپ کے پاس جگہ موجود ہے تو۔ کھڑکیاں دروازے جو ہیں وہ آپ نے مخالف سمت پہ لگانے ہیں تاکہ ایک طرف سے ہوا اندر جائے اور دوسری طرف سے خارج ہو کے باہر نکل جائے تاکہ اندر کا ماحول جو ہے وہ ٹھنڈا رہے۔ اگر ایسی صورتحال نہیں ہے تو ممکن ہو سکے تو آپ کمروں میں پنکھے لگوا دیجیے تاکہ جانور جو ہے ان کو ہوا جو ہے وہ تازی ملتی رہے، اور دن میں 3 سے 4 مرتبہ آپ جانوروں کو اچھی طرح سے نہلائیں، اور کوشش کریں کہ آپ اپنے باڑے کا جو فرش ہے اس کو آپ کنکریٹ والے کے پکا فرش آپ بنائیں، کیونکہ پکے فرش ہیں وہ جلدی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اور کم از کم دوسرے فرشوں کی نسبت 10 ڈگری فارنہائٹ ٹیمپریچر یہاں پر کم رہتا ہے۔
اگر دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہیں، انہوں نے چھپر ڈالے ہوئے ہیں، تو آپ پلیز کوشش کیجیے کہ اپنے چھپروں کے اوپر مٹی کی جو تہ ہے وہ زیادہ چڑھا دیں، تاکہ اوپر سے جو ڈائریکٹ سورج کی جو تپش آ رہی ہے وہ کم سے کم آپ کے ڈیرے پر آئے۔ اسی طرح جانور کو آپ نے نہلانے کے علاوہ آپ نے جانوروں کو کم سے کم دن میں 6 مرتبہ جو ہے 5 سے 6 مرتبہ آپ نے پانی پلانا ہے۔ اگر آپ نے مرغیاں پالی ہوئی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کو لو لگی ہے تو وہ بھی منہ کھول کے جو ہے وہ سانس لے رہی ہوں گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے، تو ان کو بھی آپ بچانے کا انتظام آپ کریں۔ اسی طرح آپ کافی سارے اور بھی جانور ہیں جیسے کہ بلیاں ہیں، کتے ہیں، گائے بھینسیں، ان میں یہ معاملہ بہت زیادہ ہے، لیکن سب سے زیادہ جو پرابلم آتی ہے وہ ہے کراس بریڈ یا جرسی اور ہالسٹن فریزن جو گائے ہے، اس میں یہ زیادہ معاملہ آتا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ جانور سانس کھینچ کھینچ کے لیتے ہیں تو ان میں تیزابیت آتی ہے، تو آپ اس کے ساتھ سوڈیم بائی کاربونیٹ کے میٹھا سوڈا جو ہے وہ 30 گرام آپ نے روزانہ استعمال کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایکٹیرا یسٹ جو ہے اس کا استعمال آپ نے یقینی طور پہ بنانا ہے، کیونکہ پینٹنگ کے کیسوں کے لیے، یعنی کہ جو زبان باہر نکال کے جانور سانس لیتے ہیں اور کافی لمبے عرصے تک یہ 1.5 2 ماہ تک یہ معاملہ رہتا ہے، تو آپ نے یسٹ پاؤڈر جو ہے اس کا استعمال بھی آپ نے اس میں بہت زیادہ ریگولر رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا کسی بھی قسم کا پیارے کسان بھائیوں کوئی سوال ہے اس کے حوالے سے، ہائپر تھرمیا کے حوالے سے، تو آپ ضرور ہم سے پوچھیے، کیونکہ کافی ساری چیزیں آتی ہیں ایسی ہیں جو کہ رہ جاتی ہیں، تو آپ وہ سوالوں کے ذریعے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے چینل پر نئے آنے والے جو ساتھی ہیں وہ ہمارے چینل لائف سٹاک ہیلتھ کو سبسکرائب کر لیجیے، تاکہ آپ ہماری لائف سٹاک فیملی کا حصہ بن سکیں۔ بیل آئیکن کو، گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔